ایک جرم بندہ کر لے تو باہر نہیں نکلا جا سکتا، وہ مزید جو ہے وہ دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے. لیکن آپ نے 107 FIR ہونے کے باوجود اپنے آپ کو بری بھی کروا لیا، صفائی بھی آپ کی ہو گئی، آپ باہر بھی آ گئے. سر ڈان جو ہے وہ آپ کا لقب دے دیا لوگوں نے، دے دیا گینگسٹر، آپ کا لقب لوگوں نے دے دیا، لیکن آپ خود مجھے ہر انٹرویو میں یہ کہتے بھی نظر آئے کہ 30% میں لوں گا. 30% اگر آپ لیتے ہیں تو قبضہ چھڑوا دیتے ہیں، تو کیا ابھی بھی؟ معاشرے میں ہونے والی برائی کو ایکسپوز کرنا، اداروں کو نشاندہی کرنا، عوام کی آواز کو اداروں تک پہنچانا، ظالم کو کیفر کردار تک پہنچانے میں مدد کرنا. جرم کی پکڑ، پروگرام میزبان سید حیدر رضا زیدی. میں کیتا گی تو پتر ساڈے پتر نو آئس چڑھاتی ہے، تو ساڈے پتر نو رات نو سمجھا کے نا پتر ساڈا باہر نکلنا چھڑ گیا. تو میرے لیے نا وہ میرا فیڈ بیک ہے. میں ان چیزوں سے کبھی بھی فیڈ اپ نہیں ہوں. مجھے لوگ ابھی بھی نیچے لکھ دیتے ہیں ڈان، اور میں ڈان دیکھیں ڈان تو وہ بندہ ہوتا ہے جو بندہ بتیلے، جو ایک پورا جو ہے داؤد ابراہیم کی کرسی کے اوپر بیٹھا ہو. تو میں تو ایک بڑا عام سا بندہ ہوں. مجھے سر ڈان جو ہے وہ آپ کا لقب دے دیا لوگوں نے، دے دیا گینگسٹر، آپ کا لقب لوگوں نے دے دیا، لیکن آپ خود مجھے ہر انٹرویو میں یہ کہتے بھی نظر آئے کہ 30% میں لوں گا. 30% اگر آپ لیتے ہیں تو قبضہ چھڑوا دیتے ہیں، تو کیا ابھی بھی؟ قبضہ کریں. میں نے کہا اماؤنٹ اگر آپ کی پھنسی ہے نا 30% پہ ہم جانا آپ کی انشاءاللہ تعالی اماؤنٹ آپ کو ریکور کرواتے ہیں. اس میں سب سے پہلے میں اس کی وہ ثبوت دیکھتا ہوں کہ آیا واقعی یہ پیسے انہوں نے لینے ہیں. پھر پوچھتے بندہ پاکستان کے اندر ہے. پھر اس کا جو ہے نا ایک طریقہ ہے میرے پاس جو ہمارے اباؤ اجداد سے میرے پاس چلتا آ رہا ہے. گدڑ سنگھ ہے میرے پاس نا، وہ میں زمین پہ رگڑتا ہوں، پیسے ٹیبل پہ آ جاتے ہیں. اس میں کوئی بندہ اگر یہ کہہ دے پورے پاکستان میں کہ ہم نے کبھی کسی سے زور زبردستی کی ہے تو پھر میں دیکھیں میں نے اگر زور زبردستی کرنے میں چینل چلاؤں پھر تو میں بدماشی کروں نا. تو میں تو لوگوں کو موٹیویٹ کر رہا ہوں، اور لوگوں کی اماؤنٹ ہے جب ہم دلواتے ہیں نا تو لوگوں کو خود سمجھ نہیں آتی پیسے آ کیسے گئے یہاں پہ. یہ اللہ تعالیٰ کا میرے اوپر کرم ہے. ایک بڑا قانونی سا طریقہ ہے، قانونی یعنی کہ سمجھ لیں بالکل اس کے اندر ہر کام جو ہے نا ایکٹیویٹی وہ لیگل ہے. اگر انلیگل ہو تو ہماری شکایات ہوں تو اس ہم اپنے چینل کے توسل سے یہ لوگوں تک پیغام دے سکتے ہیں کہ اگر کسی نے بھی کسی سے رقم لینی ہے تو شاہد چودھری صاحب سے وہ رابطہ کر لیں. ایسے اس کا ثبوت جینوین ہونا چاہیے، بندہ جو ہے پریزنٹ ہونا چاہیے. بندہ یہ نہیں بندہ امریکہ گیا ہو تو ہم کیسے لے کے دیں گے. اور ہمارے پاس ہیں ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ ڈیل کریں گے اور پھر ڈن کر کے دکھائیں گے. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ اس ٹائم جب آپ اپنی وہ زندگی کو چھوڑ چکے ہیں، اب وہ پرابلمز جو آپ کو پہلے تھی کیا ابھی بھی فیس کرنے پڑ رہی ہیں؟ پتہ ہے کیا پرابلم ہے مجھے؟ تو میں اللہ تعالیٰ کو میں نے جان دیں گے، میں جھوٹ نہیں بولوں گا. مقدمات ہوتے تھے لیکن وہ ایک ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ نا اسی اسٹیڈیم کے اندر جہاں پہ آپ کھیل رہے ہو آپ اس پچ کے اتنے بھیتی ہو جاتے ہو کہ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہاں سے میں نے جو گگلی مار رہی ہیں یا میں نے جو آگے بڑھ کے چھکا مار دینا ہے. تو میں چونکہ میرے پر مقدمات اتنے ہوتے رہے. آپ دیکھیں کہ ایک مدد کی چیز آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو چینل کے توسط سے. میں واحد وہ بندہ ہوں جس کا جب ریکارڈ پولیس پیش کرتے ہیں تو پولیس کم مقدمات بتاتی ہے. کبھی کہتے ہیں 30 ہیں، کبھی کہتے ہیں 35 ہیں. تو پھر میرا بیٹا خود وہ لائر ہے، وہ ان کو کہتا ہے کہ جناب یہ جھوٹ بولے، میرے والد صاحب کے اوپر 100 سے مور دین 100 مقدمات ہیں. تو جج صاحب کہتے ہیں یہ کیسا کیس ہے جس میں پولیس کم ریکارڈ بتا رہی ہے؟ وہ کہتا ہے یہ اس لیے کم بتا رہے ہیں کہ اگر یہ کہہ دیں کہ 100 سے زیادہ مقدمات ہیں اور آپ پوچھیں گے ان میں بنا کیا، تو اگر ہم کہیں گے اس سے سب میں بری ہیں تو پھر آپ میرے والد صاحب کو پازیٹیو لیں گے کہ ایک بندہ ہر مقدمے میں تو بری نہیں ہو. دیکھیں ہر مقدمے میں آئیو نئے ہیں، ہر مقدمے میں FIR کا مدعی نئے ہیں، ہر مقدمے میں مضمون نئے ہیں، ہر مقدمے کی دفعہ الگ ہے، لیکن میں بری ہو جاتا ہوں. اس کی وجہ کیا؟ دیکھیں جھوٹ کے پاؤں کوئی نہیں ہوتے. میں پورے پاکستان میں پوری دنیا کو یہ چیلنج کر رہا ہوں آپ صرف FIR کو نیچے نہ پڑھا کریں، اوپر پڑھیں، ٹائم پڑھیں، ڈیلے آف ٹائم پڑھیں، حسب ضابطہ کاروائی عمل میں، یہ ساری چیزیں اوپر پڑھیں، اس میں سارا کچھ ہوتا ہے. کتنے وہاں تک کنفرم ہو جاتی ہے. کتنے مقدمات میں آپ کو سزا ہوئی؟ مجھے ایک مقدمے میں یہ والد صاحب کا جو مرڈر تھا نا، جو بدلہ میں نے لیا تھا، اس میں جو ہے 25 سال مجھے سزا ہوئی تھی. ہم نے دیت دے دی تھی. تو جب ہم نے دیت دے دی تو اس میں بھی ہم بری، اس میں ہم سزا یافتہ تو نہیں لکھے جائیں گے. اس میں یہی لکھا جائے گا کورٹ نے سزا دی لیکن دیت کی روح سے جو مجھے کورٹ نے بری کر دیا، باعزت بری. 64 تقریباً آپ نے مہینے بتائے ہیں کہ آپ جیل میں رہے ہیں تقریباً. اس جیل کے اندر ہم نے عموماً سنا ہے کہ سیاستدان جیل کے اندر قیدیوں کو استعمال کرتے ہیں، پولیس والے استعمال کرتے ہیں. یہاں اس کی صداقت پلیز بتائیے گا کہ کہاں تک؟
नहीं, कैदी जो होता है ना वो बिल्कुल माड़ा ना हो, यानी बिल्कुल लावारसा ना हो। कैदी जो है ना उसके अंदर जितनी अनख होती है ना, मेरा ख्याल है बड़ी दुनिया में एक मैंने बंदा ऐसा नहीं देखा जिसके अंदर इतनी अनख या फूंफा हो। कैदी जो है ना वो किसी की बात नहीं सुनता, ये झूठ जिसने भी कहा आपको कहा है। हाँ वैसे इनको शक्ति मिल जाते हैं सियासतदानों को, लेकिन वो बेचारे उनके घर बार नहीं होते। अगर अमूमन फिल्मों में देखा जाता है जैसे कि जो है वो जेल से बंदा निकाल लिया जाता है, रात को निकाला, अपना काम करवाया, अगले दिन रात से पहले जो है वो बंदा जेल के अंदर। नहीं, वो फिल्मों की आता ही होता है। एक टाइम था 70 से पहले या 80 से पहले जो है ना जेलों के अंदर मुजरे भी हुए हैं। जग्गे गुजर ने करवाया मुजरा, उसके बाद और वो था शाहिया पहलवान, उसका जज्जी पहलवान, उसका बेटा शाहिया का, उसने जेल के अंदर मुजरा शुजरा करवाया हुआ थे। इस तरह की बातें सुनी है, कंफर्म नहीं है। तो बाकी जेलों के अंदर बहुत कुछ हुआ है, लेकिन ऐसे नहीं होता अगर रात को बंदा निकलवा काम, नेवर एवर, सवाल ही पैदा नहीं होता। आपके बेटे भी हैं माशाल्लाह, और आपने अभी इंटरव्यू के दरमियान में बताया कि वो एडवोकेट है। अपने बच्चों को समझकर आने वाली नस्ल को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि आप जो जुर्म से या जुर्म की दुनिया से, जो दलदल से, मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि दलदल से निकलना मुश्किल होता है। एक जुर्म बंदा कर ले तो बाहर नहीं निकला जा सकता, वो बल्कि कोशिश करता है इस दलदल में फंस जाऊं, और मज़ीद जो है वो दलदल में फंसता चला जाता है। लेकिन आपने 107 FIR होने के बावजूद अपने आप को बरी भी करवा लिया, सफाई भी आपकी हो गई, आप बाहर भी आ गए। अब आप क्या समझते हैं आने वाली नस्ल को अपने बच्चों की तरह क्या हिदायत करते हैं, क्या सबक देते हैं? मैं बच्चों को सिर्फ ये कहूंगा कि दोस्ती सिर्फ माँ बाप के साथ रखें। कोई दुनिया में दोस्त नहीं है, आप खाली हाथ दोस्ती करो ना, फिर मैं आपको मान जाऊंगा कि फलां बंदा आपके साथ मुखलस है। पैसे शशके सारे पैसे के होते हैं। दो चीजें ध्यान में रखें। आजकल दोस्त हुए हैं जिसकी बहन खूबसूरत है, नौजवान है, मुंह मत्थे लगते हैं, उसके बड़े दोस्त होंगे। एक उसके पास पैसे खुले हो, उसके बड़े दोस्त होंगे। अदरवाइज अगर आप कहें ना दोस्त, तो दोस्त मौके की तलाश में होते हैं। जो ही उनको कोई मौका मिलता है ना, देखे रोज की स्टोरी, दोस्त दोस्तों को मार रहे हैं, पार्टियों के अंदर उनका कत्ल कर रहे हैं। ये देखें ये क्या हुआ है यहाँ पे, ये जो डिफेंस के अंदर जो एहसन अहमद के साथ हुआ है, AJ के साथ, उसके दोस्तों ने उसको मार दिया लड़की की वजह से। तो आजकल की दोस्तियां जो है बिल्कुल फजूल में, इनको कतई तौर पे दोस्ती का लफ्ज ना कहें। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सीधे रास्ते पे चलें, तो मेरे शाहिद चौधरी ऑफिशियल के प्रोग्राम को उनके बच्चों को दिखाएं। मैं दावे के साथ आपको ये कह सकता हूँ, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि मेरी बात जो है ना दिल में तीर कर जाती है। मुझे नहीं पता क्यों कर जाती है। मैं तो इसी तरह बोल रहा हूँ जैसे आपसे बात कर रहा हूँ। मैं कोई वो तो नहीं, मैं यानी आपको सोच के जवाब दे रहा हूँ। जो मेरे दिल की बातें वो मैं आपसे कर देता हूँ, और यही बातें बच्चों के दिल में तीर कर जाती है, बच्चे राह रास्ते पे आ जाते हैं। जो सब हाजिर दौर में जो इस टाइम दौर गुजर रहा है, इसमें इंसाफ या जो इंसाफ के असूल के मुताबिक लोगों को पकड़ा जा रहा है, या आपने बताया कि 107 FIR थी, लेकिन मेरी सफाई इसलिए हुई क्योंकि दूसरी FIR जितनी भी इन्होंने करवाई थी सब झूठी थी। तो क्या इतनी FIR आजकल के दौर के अंदर किसी पर हो जाएं, तो आप समझते हैं कि इस दौर के अंदर वो भी अपना इस FIR से जान छुड़ा सकते हैं? पता है क्या, कई लोग यहाँ पे मेरे प्रोग्राम्स में आए हैं, उनके ऊपर भी 40-40, 50-50 मुकदमा थे। मैंने यहाँ पे बैठ के जब उनको उनकी मैंने गारंटी दी है ना कि ये बंदा क्राइम छोड़ गया हुआ, पुलिस ने उनको तंग नहीं किया। अब मेरा रिकॉर्ड निकाल के चेक कर रहे हैं। अभी आप देखें कि अल्लाह ताला ने वर्थ क्या बना दी है, यानी कि पुलिस आपकी बात को मानती भी है और समझती भी है। अदारे इस चीज को तस्लीम कर गए कि मैं जो है किसी क्रिमिनल को डिफेंड नहीं करता हूँ। और अगर कोई बंदा मौका चाहे और अगर DI के आगे हाथ जोड़ कर माफी मांगे, माफी मांगी है लोगों ने यहाँ पे, उन्होंने कहा सर पिछले दिन माफी दे दो, तो फैसल कामरान साहब ने कोई एक्शन उनके खिलाफ, और वो लोग जराइम भी छोड़ गए। मैं ये बात ध्यान में रखिएगा, जराइम और दुश्मनी दो अलग चीजें, बस ये इतना सा फर्क है। कोई ऐसा जुर्म आपने अपनी पूरी जिंदगी के अंदर किया हो जिसमें आपको आज भी शर्मिंदगी होती है कि ये क्यों हो गया मुझसे, ऐसा क्यों? मैंने शर्मिंदगी वाला तो कोई ऐसा काम नहीं। जुर्म मैं ये समझता हूँ कि मुझे ये चैनल जो है 2010-12 में बना लेना चाहिए था। ये मेरे से जुर्म हुआ है। अगर मैं 2010-12 में ये चैनल बना लेता, जब YouTube या Facebook नई काम शुरू हुआ था, तो मेरा ख्याल है आज मैं कई नौजवान जो है उनको और मजीद बचा सकता था। जो कि मेरे प्रोग्राम देखें, हमें भी दिल में ना किसी की बात असर कर जाती थी, तो हम उस बात को लेकर अपना थोड़ा खुद को सांचे में डालते थे। तो मेरी तो बातें बड़ी जबरदस्त है, मेरी तो बातें इतनी मकसद मौद है कि जो बंदा जिसकी 2-3 बहनें होंगी ना, वो बदमाशी छोड़ जाएगा, बल्कि छोड़ भी गए होंगे कि यार कल मेरी भैन जाकर जेल दे सिपाहियां ना फंस जानी। जेलों के कांचे पर बहनों को फंसा लेते हैं। ये जो बदमाशी कर रहे, चिड़े इन्होंने पिस्तौल लगाए होते हैं, पता इनको होता है ठा 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 ठा,
تو جب یہ جیل جاتے ہیں تو انور بسرا وہ فلانا جو ہے جیل کا کانسٹیبل اس کے ساتھ بہن بسی ہوتی، وہ ان کو اپنے کمرے میں لے جا کر پتہ نہیں کیا رنگ رلیاں ملاتے ہیں، تو وہاں کہاں گئی ان کی غیرت جو ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا، اتنے سخت جملے اور اس طرح کے الفاظ کوئی ماں باپ اپنے بچوں سے استعمال نہیں کر سکتا، اور میرا خیال ہے میری باتیں جو موٹیویشنل. اچھا چوہدری صاحب مجھے یہ بتائیے، اس جرائم زندگی کے اندر، جرم کی زندگی میں کبھی بھی آپ کو کوئی ایسا ترس آیا ہو کسی کے اوپر کہ یار میں اس کی ہیلپ کر سکنا چاہتا بھی ہوں، نہیں کر سک رہا، یا اس کی ہیلپ کی ہو آپ نے، یا کرنا چاہتے ہو آپ، یا آپ کی مجبوری نے وہ آپ کے ہاتھ روک دیے، قدم روک دیے؟ ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا نثار خان، وہ سیالکوٹ تھا، جیل کی بات آپ کو بتا رہا ہوں 93. اس کے اوپر مجھے آج بھی پشیمان، میں بڑا شرمندہ ہوں کہ میں نے کیوں اس کو پہلی دفعہ موقع دیا تھا. وہ بندہ جیل کے اندر تھا، اس کا پیچھا گر جاتا تھا، یعنی اس کو جو ہے نا ایک بیماری ہوتی ہے جس کے اندر آپ کی ساری انتڑیاں جو ہے باہر آ جاتی ہیں اور فلش تک نیچے گر جاتی ہیں، اور اس کے بعد ان کو ڈاکٹر بڑے ٹیکنیکل طریقے سے واپس پیٹ پہ گھساتا ہے. اس کو یہ بیماری تھی، مجھے نہیں پتا تھا. وہ ہاسپٹل آتا ہے، اس کو لے آتے ہیں کہ اس کی طبیعت خراب ہے، تو مجھے نا رات کو وہ کہتا ہے کہ میں خودکشی کرنے لگا ہوں، تو مجھے نا پر وقت اتروا دینا، میری لاش کی بے ربطی نہ ہونے دینا. تو میں نے کہا یہ مذاق کر رہا ہے. میں نے جا کے اندر ڈسپینسر کو اٹھا دیا، وہ اٹھ گیا، اسے بے ہوشی کا ٹیکا لگا کر بے ہوش کر دیا. اب وہ بندہ مرنا چاہ رہا تھا جینوئنلی، تو اس کو نا صبح انہوں نے بیرک میں بھیج دیا. 5-6 دن کے بعد دوبارہ اس کو لا رہے ہیں، اس کی چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں، اس کی ساری انتڑیاں نیچے گری ہیں زمین پہ، اور اس کو بڑے بڑے وہ درخت کے پتے ہوتے ہیں، ان پتوں میں انہوں نے اس کو اٹھایا ہوا ہے کانسٹیبلوں نے، اس کو ہاسپٹل لا رہے ہیں. جب وہ اسے لایا، میں نے اس کی حالت دیکھی نا، تو وہ بتاتا تھا میں لوار سے، اور مجھے وہ کہتا کہ تم اچھے بندے نہیں ہو، تم نے میری شکایت لگوا کے مجھے نا مرنے نہیں دیا تھا. تو اس وقت جو ہے نا میں نے پھر اس کو اس کی وہی انوار بیٹھ کی جس کے ساتھ مرنا تھا، میں نے اس کو واپس کر دی تھی. اور میں نے آج میں سیدھے پشیمان ہوں کہ اس کو جو بیچارے کو اتنی درد 5-6-7 دن اسے برداشت کی، اس کا ذمہ دار میں ہوں. مجھے پہلے اس کو مر دینا چاہیے تھا، کیونکہ جیل والے سنبھالتے نہیں تھے.